کہ اس وقت جب کہ پاکستان میں فلڈز آئے ہوئے ہیں اور اناج کی شارٹیج ہے، خاص طور پر ٹماٹر اور پیاز کی، اور ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے نکل گئی ہیں، تو اس وقت فی الفور ہندوستان کا لینڈ روٹ کھول کر ہندوستان سے کچھ امپورٹ کر لینا چاہیے ٹیمپرری بیسس پہ اسینشیل فوڈ سٹف۔ میں صرف پیاز اور ٹماٹر کا اگزامپل دے رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بھنڈی کی بھی ضرورت ہو سکتا ہے دیگر ویجیٹیبلس کی ضرورت ہو۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انٹرنیشنل ایجنسیز نے بھی ہم سے کہا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم وہاں سے فوڈ سٹف جو ہے وہ ہندوستان سے لا کر یہاں پر دے دیں، وچ آئی تھنک از اے ویلکم موو۔ لیکن یہ میرا خیال ہے، یہ حکومت کا ابھی تک خیال نہیں ہے، لیکن میں بہرحال یہ گزارش وزیر اعظم صاحب کو کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام کی نیڈس اینڈ خوراک کی نیڈ ٹرمپ آل ادر پولیٹیکل کنسیڈریشن، اور کچھ عرصے کے لیے ہندوستان سے اسینشیل فوڈ آئٹمس کا امپورٹ الاؤ کر دینا چاہیے۔ اچھا، آپ نے ایران کی گیس پائپ لائن پہ بھی بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی بات کی، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا کہ اس کے پیچھے کیا آپ کی سوچ ہے یا یہ پھر حکومتی سوچ ہے؟ کس طرح سے یہ ریوائیو ہوگی؟ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی ایک بات ہے، بہت عرصے سے ایران انڈر سینکشنز ہے، اور اس کے لیے اور کبھی کبھی سینکشنز کے باہر آ جاتا ہے، پھر کبھی سینکشنز میں چلے جاتا ہے، اس لیے انویسٹمنٹ لانا بھی ادھر ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ لیکن بہرحال ہم کو گیس کی بہت ضرورت ہے، تو میری یہ سوچ تھی کہ اگر ہم کو یہ یو این سے یا جہاں سے بھی سینکشنز کے اوپر سے ایگزیمپشن مل سکتا ہے، تو پھر ہم کو یہ ایگزیمپشن لے کر ایران سے گیس پائپ لائن کی بات کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے $160 ملین مانگے ہیں پاکستان کے سیلاب سے متاثرین افراد کی مدد کے لیے، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوگی یا ہو رہی ہے؟ یہ پہلی فلیش اپیل ہے، میرے خیال سے یہ نمبر جو ہے وہ ایونچولی بڑھ جائے گا۔ دس از اونلی گوئنگ ٹو ہیلپ 6 ملین پیپل، لیکن جو پاکستان میں اس وقت افیکٹڈ ہیں وہ 4.6 ملین پیپل 46 ملین پیپل ہو چکے ہیں، تو ہماری نیڈز بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال مطلب یہ کہ یہ دس از اے اسٹارٹ۔ ایسے میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پی ٹی آئی جس کی اگر یہ طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کر سکے اور ان سے چندہ لے سکے اس مقصد کے لیے، تو ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے تھا؟ ہم نے تو ہر دور میں ساتھ ملایا ہے۔ گزشتہ مطلب کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کری ہے جس میں ہمارے افواج پاکستان کے بھی لوگ تھے، این ڈی ایم اے کے بھی چیئرمین تھے، تمام لیڈران تھے، بہت سارے وزراء تھے، سندھ کے چیف منسٹر صاحب تشریف لائے تھے۔ ویڈیو پہ چیف منسٹرز نے، عمران خان کے جو دونوں چیف منسٹرز ہیں انہوں نے آنا پسند نہیں کیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اوبیسلی ہر جگہ پہ دعوت دیتے ہیں۔ میں کل بھی پرسوں بھی تیمور جھگڑے سے ملا ہوں، جبکہ یہ انہوں نے ایسے قسم کا لیٹر لکھا، اینڈ آئی سیڈ کہ لیٹس ابسٹریکٹ فرام پالیٹکس اینڈ گو اینڈ اسٹریٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ ورک۔ اور نمبر 2 میں یہ سمجھتا ہوں کہ گیون ہز لیک آف کریڈیبلٹی ناؤ، یہ بیسٹ یہی ہوگا فارن فنڈنگ کی وجہ سے، دیگر وجہوں سے، کہ یہ بیسٹ یہی ہوگا کہ اگر یہ الخدمت کو جو کہ جماعت اسلامی چلاتا ہے، یا ایزی فاؤنڈیشن کو، یا سیلانی ٹرسٹ کو، یا ایسی اخوت کو، یا ایسی کسی نون چیریٹی کو وہ پیسے دے دیں تو وہ بہتر ہوگا۔ جو رقم آپ کو مل رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، بہت سارے ماہرین کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کا معاشی جو اس وقت بحران دیکھا رہا ہے اس کے لیے تو یہ بہت کم ہے، تو پاکستان کو اس سے وقتی ریلیف ملے گا؟ کیسے ملے گا جب رقم اتنی کم ہے؟ جو آئی ایم ایف کی یہ ٹرانچ ہوگی 7ویں اور 8ویں ریویو کے، یہ 1.16 ارب ڈالر، جیسا کہ میں نے گزارش کی آپ کو، آئی ایم ایف اس سال میں ہم کو تقریباً $4 بلین دے گا۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک جو ہے وہ تقریباً $2 بلین دے گا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک شاید $3 بلین دے گا۔ اس کے علاوہ بائی لیٹرلز جو ہیں ہمارے ڈونرز، مثال کے بائی لیٹرل جو کنٹریز ہیں جن کی ڈپازٹس رکھی ہوئی ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، چین ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، ان کی ڈپازٹس جو ہیں وہ ری رول ہوں گی، تو وہ پاکستان کو آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے ڈیفرڈ آئل فیسلٹی اپنی بڑھائی ہے، انہینس کی ہے بائی $1 بلین۔ تو ہمارے پاس جو ضرورت تھی وہ تقریباً $30 بلین کی ہے، اور ہمارے پاس جو اس وقت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم $36 بلین تو اس کی ہم کو نظر آ رہے ہیں پیسے، تو اس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ اس سال کے اندر ہم سال رواں میں $6 ارب سے اپنا ریزرو جو ہے وہ انکریز کر سکیں گے۔ پی ٹی آئی کے عمران خان ہیں جو کہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کھلے عام کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی کیونکہ وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یہ پیسے مل بھی جائیں، سیاسی عدم استحکام ہے، تو کیسے آپ وہ ریفارمز جو آپ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں آپ پوری کریں گے؟ 2014 سے جب سے عمران خان نے دھرنا رچایا تھا اور ایک ڈرامہ کیا تھا، جب سے لے کر اب تک عمران خان
اپوزیشن میں جب بھی رہے ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، اور جو کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان کی ریاست کے اور پاکستان کی قوم کے اور پاکستان کی معیشت کے حق میں نہیں ہے. لیکن آئی تھنک کہ وی ول کنٹینیو ٹو گورن وداؤٹ اینی سپورٹ فرام عمران خان. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ جاتی جا رہی ہے. اگر جو ان کی ریلیز ہیں اور جس طرح سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور جو ایک رسپانس ان کو ملا ہے جب سے ان کو نو کانفیڈنس ووٹ دے کر نکالا گیا ہے، تو ان کو عوام کو یا یوتھ کو موبلائز کرنے کا کریڈٹ تو آپ دیں گے؟ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ایک دم اپنے اس پہ آ گئی تھی، لو ایب پہ آ گئی تھی جب یہ انفلیشن پاکستان میں تیزی تھا اور ان کی انکمپیٹنٹ نظر آ رہی تھی. اور اس کے بعد اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ عمران خان نے نیریٹو چینج کر دی ہے اور ہم وہ نیریٹو کا مقابلہ نہیں کر پائے اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں اباؤٹ کنسپریسی دس اینڈ دیٹ. انٹرنلی کانٹرڈکٹری کنسپریسی ہے. ایک طرف آپ بولتے ہیں کہ آپ نے امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کری ہے، دوسری طرف آپ امریکہ میں جا کے $25,000 یعنی کہ 50 لاکھ روپے پر منتھ سے زیادہ کہ آپ وہ رکھ رہے ہیں، لابیز ہائر کر رہے ہیں، تو جھوٹ پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. وہ بات اس میں درست ہے آپ کی. اور پاپولرز جو ہیں ان کو ان کی نیریٹو کا اکثر پاپولر ہو جاتی ہے، جیسے ٹرمپ ہے یا فلپینز میں ہے ڈوٹارتے، ہندوستان میں مودی ہے، وہ ارجنٹینا میں ہے. تو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد یہ، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے یہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم نے بڑے مشکل فیصلے کرے. عمران خان تو خود کہہ کے آئے تھے کہ وہ راجہ پاسکا کی سری لنکا والے صدر کی پالیسی فالو کر رہے ہیں، اور اگر اس راہ پہ وہ چلے جاتے تو پاکستان خدا نخواستہ بینکرپٹ ہو جاتا. ان حلقوں کو اور ان لوگوں کو آپ پاکستان میں کیا کہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے شہباز گل صاحب کو قید کیا گیا، پھر ان کے الزامات کے پولیس نے ان کو ٹارچر کیا اور پھر مقدمات بنا کے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ سیاسی بنیادوں پر بنائے ہیں، تو یہ وہی حرکتیں وہ سمجھتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی بھی کرتی آئی ہے، تو پھر آپ مختلف کیسے ہیں ان سے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے مجھ کو جیل میں رکھا ہے 5 مہینے انکلوڈنگ 50 days ان سالری کنفائنمنٹ، اور جھوٹے الزام لگائے میرے اوپر کرپشن کے. میرا بچہ 8th گریڈ کے اندر تھا اور اس کو کلاس میں کتنا بولنگ ہوئی. انہوں نے کتنے اور لوگوں کو بند کیا. میرے ساتھ تو شاید عباسی صاحب کو بند کیا تھا، اور کمپلیٹلی ہر نیب کے آدمی کو بھی پتا تھی کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. شہباز گل صاحب کو جو پکڑا گیا ہے وہ ان کی جو اسپیچ کے بارے میں پکڑا گیا ہے، سیڈیشن کے لاز ہیں. آئی ڈونٹ نیسسرلی تھنک کہ دیز لاز نیڈ ٹو اسٹل ایگزسٹ آن دا بکس. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلونیل ایریا کے لاز ہیں، وہ کرنا چاہیے. لیکن اس نے اوپن میوٹنی جو ہے وہ انسٹیگیٹ کی ہے ٹی وی پہ جا کے کہ آپ اپنے افسروں کی بات نہ مانیں اور یہ مانیں. تو یہ کیس بنا ہے پاکستان کے قوانین کے حساب سے، اور اس کو بالکل عدالتوں پہ یہ جا رہا ہے. ہم کو تو ان کیسوں میں ڈالا تھا کہ جہاں پہ عدالتوں نے مطلب 4 مہینے تک ریمانڈ نہیں دیا ہے، بات بھی نہیں کرتے تھے. تو اس کو تو بڑا آسان ہے اس اجلاس سے دیکھا جائے. لیکن جہاں تک اس کا ٹارچر کا ایکوزیشن ہے تو وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں، اور اس کے اوپر بالکل آئی تھنک تفتیش ہونی چاہیے. آئی تھنک اسلام آباد ہائی کورٹ نے کری اور یہ بالکل بات درست ہے. کیس عمران خان کے اوپر ہے جہاں پہ یہ اوپنلی تھریٹ کر رہا ہے ایک جج کو کہ میں تم کو دیکھ لوں گا، جو اوپنلی تھریٹ کر رہا ہے ایک خاتون جج کو اور ایک آئی جی کو اور میرے خیال سے ایک اور کسی افسر کو. یہ تو سویلائز معاشروں میں یہ تو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ ایک سیشن کورٹ کے جج کو اوپنلی تھریٹ کرے.